میں احمد حسن اپنے چینل احمد حسن پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب نارتھ کراچی میں جماعت اسلامی کے ایک 70 سالہ کارکن سید حامد علی ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ شدید زخمی حالت کے باوجود کوئی انہیں اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک رکشا والا جو ہے وہ انہیں اسپتال لے کے گیا اور اسے بھی بہت تنگ کیا گیا۔ ایسے ہی کچھ تجربات گزرے ہوں گے جب پروفیسر عنایت علی خان نے کہا تھا، حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ آخر ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم حادثہ دیکھتے ہیں اور نہیں رکتے، اس کی مدد نہیں کرتے؟ ہم اتنے کٹھور تو نہ تھے۔ ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہمیں مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنا چاہیے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہ ساری صورتحال جاننے کے لیے ہمیں اس پورے نظام کا جائزہ لینا ہوگا۔ جو لوگ ایسے موقعوں پر آگے بڑھتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر پولیس اور عدالتیں جو سلوک کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ شخص اپنی داستان سناتا ہے تو وہ خود تو توبہ کر ہی لیتا ہے آئندہ کے لیے، وہ اس کی داستان سننے والے بھی توبہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی ایسا موقع ہو تو صرف نظر کر کے گزر جانا ہی بہتر ہے، ورنہ پھر اس کو جو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں وہ بہت تلخ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پولیس افسران کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی ایسے گواہ کو یا ہمدرد کو، اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ افسر خوش قسمتی سے سخت رویہ نہ رکھے، تب بھی ہمارا نظام اتنا طول طویل ہے، اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں بڑا وقت لگتا ہے، اور اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کچھ بھی لگ سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس افسران کے سامنے کچھ زیادہ زبان بھی نہیں کھولی جا سکتی۔ اور اس کے بعد جب عدالت کا مرحلہ آتا ہے تو عدالت میں اس سے زیادہ تلخ تجربات ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایسے مقدمے میں گواہی دی ہے یا کسی زخمی کو اسپتال پہنچایا ہے تو پھر وہاں ایسا سلوک ہوتا ہے پولیس کے تھانوں میں بھی اور عدالت میں بھی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ خود مجرم ہیں۔ آپ بہت مشکل کے بعد عدالت میں پہنچتے ہیں، وہاں کافی دیر کے بعد انتظار کرنے کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آج سماعت فلاں وجہ کی وجہ سے ملتوی ہو گئی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر فرض کیجئے میرے جیسا کوئی ایک صحافی ہے جو رات کو ڈیوٹی کر کے دن میں سونے کا عادی ہو، وہ اپنی نیند قربان کر کے عدالت پہنچا ہو اور بہت دیر انتظار کے بعد اسے بتایا جائے کہ جی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسی طرح اگر جو لوگ دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح سویرے اپنی ملازمتوں پہ جاتے ہیں، وہ کتنی چھٹیاں لے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ تو یہ جو فلاں وجہ کے باعث یہ ہر دفعہ ایک نہ ایک نئی وجہ نکلتی رہے گی، کبھی کوئی وجہ ہوگی، کبھی کوئی وجہ ہوگی، کبھی اور کچھ نہیں تو وکیلوں کی ہڑتال ہو جائے گی، تو یہ وجوہات نکلتی رہیں گی اور سماعتیں ملتوی ہوتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی اہلکاروں کا رویہ ہوتا ہے وہ مزید ستم بالائے ستم ہے۔ ایک مرتبہ خود مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میں کمرہ عدالت کے سب سے آخری رو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران میں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ جانتے ہیں کہ صحافی حضرات جو ہیں وہ اپنے ساتھ اخبارات یا کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے ہیں تاکہ جب بھی ایسا کوئی موقع ہو انتظار کا تو وہ مطالعہ کر لیں اور ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا تو ایک عدالتی اہلکار نے آ کے مجھے اتنی سختی سے ڈانٹا کہ مجھے لگا کہ میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ تو اب اس طرح کا جب سلوک ہو
کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں آپ بیٹھ جائیں بالکل خاموشی سے، اور نہ آپ کوئی مطالعہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بول ہی نہیں سکتے، آپ زبان نہیں کھول سکتے، اور آخر میں آپ کو بتایا جائے کہ جی سماعت نہیں ہونی آج آپ کے مقدمے کی، آج ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح کتنی دفعہ آدمی یہ تلخ تجربہ برداشت کر سکتا ہے، اور کتنی دفعہ اپنے وقت کی اور اپنے جذبات کی، اپنی نیند کی، ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وفاقی اور صوبائی سطح، دونوں سطحوں پر ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی، ہمیں وہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے، اور یہ جو اختیار ہے سماعت ملتوی کرنے کا، اس کو کڑی شرائط کے ساتھ منسلک کر دینا چاہیے کہ اگر سماعت ملتوی کی جائے تو وہ شرائط وہاں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، یا یہ ہے کہ بہت معمولی باتوں پر جو ہے سماعت ملتوی ہو رہی ہے اور اس میں برسوں لگ رہے ہیں مقدمے۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ، کراچی سٹی کورٹس میں کراچی کے 7 اضلاع میں سے 6 اضلاع کی عدالتیں قائم ہیں، صرف ملیر ضلع کی عدالتیں ملیر میں ہیں، باقی ساری وہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ وہاں نہ تو اپنی کار میں جا سکتے ہیں، نہ حتیٰ کہ آپ موٹر سائیکل پہ بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پارکنگ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، آپ پارکنگ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یا تو آپ کے ساتھ آپ کا ڈرائیور ہو، یا پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ رکشا میں جائیں، یا نہیں جا سکتے تو بس میں جائیں۔ اب اتنی مشکل کے بعد آدمی وہاں پہنچتا ہے، تو وہاں چونکہ بہت ساری عدالتیں ہیں اور بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تو وہاں اپنی متعلق عدالت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی آدمی تھک جاتا ہے۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہر ضلع کی عدالت اس کے اپنے ضلع کی حدود میں ہونی چاہیے متعلقہ، اور تاکہ یہ پارکنگ کے مسائل بھی حل ہو سکیں اور یہ بھیڑ بھاڑ بھی ختم ہو سکے۔ اور میں درخواست کروں گا وکلا برادری سے کہ وہ بھی اس کی مخالفت نہ کریں ہر ضلع میں عدالت قائم کرنے کی، کیونکہ جس کی قسمت میں جتنی روزی لکھی ہے اور جہاں لکھی ہے وہ اسے مل ہی جائے گی۔ لہذا ان سے درخواست ہے کہ وہ ہر ضلع کی عدالت اس کے اپنے ضلع میں قائم ہونے دیں۔ اس کے علاوہ پولیس افسران سے اور عدالتی اہلکاروں سے، خاص طور پر ججوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ گواہوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی بے عزتی نہ کریں، بلکہ ان کو عزت اور احترام دیں۔